اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورۃ الہمزہ۔ حمزہ نہیں، ہمزہ۔ ہمزہ معنی ہوتا ہے چغل خور، اور اردو میں اس کو کہتے ہیں قطات، چغل خور یعنی قطات۔ یہ اس لیے قرآن حکیم میں آیا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، چغل خوری جو ہے، اور یہ بالکل عام فہم ہے، لوگ اس کو پر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے اس زمانے میں بھی تھا، اس زمانے میں اور زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ بھیج دیا، اس کا نام ہے سورہ ہمزہ۔ یہ مکہ میں نازل ہوا، اس میں 9 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1 آیت ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ ویل مطلب خرابی ہے، ویل مطلب خرابی ہے، یعنی خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے اور پیٹھ پیچھے بدی کرے۔ شان نزول اس کا یہ ہے، یہ آیتیں کفار مکہ کے کفاروں کے لیے نازل ہوئی تھی، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر تانا مارتے تھے، اور سامنے میں کچھ کہتے تھے اور پیچھے میں جا کر کے ان کا شکایت چغل خوری کرتے تھے۔ اور جب سامنے آ کے بیٹھتے تھے تو ہاں ہم بالکل سچے رسول ہیں، آپ اللہ کے واقع رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جب جا کے پیچھے میں بس وہ تو وہاں پر ان کو پھلانے کے لیے کہہ دیتے ہیں، ان کو ذرا تصفی کے لیے کہہ دیتے ہیں، ایسا ہے تھوڑے، ایسی بات نہیں ہے، یعنی پیٹھ پیچھے برائی کرتے تھے، تانا کھولتے تھے اور غیبت کرتے تھے۔ ان میں یہ لوگ اخنس بن شریک اور امیہ بن خلف کے زیادہ آدمی تھے، ولید بن مغیرہ وغیرہ، ان لوگ جو ہے غیبت کرنے میں سب سے زیادہ تھا۔ ولید بن مغیرہ کو 10 بیٹا تھا، 1-2 نہیں تھا، اور کچھ جائیداد بھی تھا۔ جس کے پاس آج بھی اس زمانے میں جائیداد ہے، اس کا بول الگ ہوتا ہے کہ دیکھ لیں گے جی، 5 کٹھا بھی ایک جگہ کوئی بات نہیں ہے، دیکھ لیں گے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اگر بیٹا بھی 10 گو ہے اور 10 بیگھہ زمین بھی ہے، تب تو کچھ کہنا ہی نہیں، کچھ ہوا 10 دوڑ گیا، دیکھ لو پہلے جو ہوگا، 2 کٹھا بھی ایک جگہ کوئی بات نہیں، لیکن اس کو ٹھنڈا کر دیں گے، یہی بات ہوتا ہے۔ تو وہی بات تھا، ولید بن مغیرہ کو 10 بیٹا تھا اور کچھ جائیداد بھی تھا، اس لیے حضور کے پیچھے وہ لگا رہتا تھا، اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ۔ تو اسی کے لیے خاص کر کے نازل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یعنی خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے اور پیٹھ پیچھے بدی کرے، پیچھے میں جا کر کے کچھ کہہ رہا، سامنے میں کچھ کہہ رہا، یعنی آپ کے سامنے منہ پر جو بات بولے گا وہ اس کے دل کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ چاپلوسی کر رہا ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی بڑائی کر رہا ہے آپ کا منہ پر کہ نہیں آپ بہت بہترین ہیں، آپ کا کیا کہنا ہے، یہ سب جان لیجئے کہ آپ کو پھلا رہا ہے، اور پیچھے میں جا کے وہ دوسرے بات کہے گا۔ سامنے میں جو کہہ رہا ہے وہ، اگر وہ آدمی آپ کا بڑائی ہی کرنا چاہے گا یا کچھ عزت احترام کرنا چاہے گا تو کسی دوسرے کے نزدیک ذرا بڑائی کر کے دکھاوے کہ نہیں وہ فلاں آدمی بہت بہترین ہے، کبھی نہیں، سامنے میں کہے گا۔ یہ اکثر لوگوں میں پایا جاتا ہے، چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو، ہاں آپ تو بہت بہترین ہیں، آپ کا کیا کہنا ہے، نہیں چلے گا، آپ پیچھے ذرا کہہ کے دکھائیے تب جانیں گے۔ اس کے بعد دوسرا آیت لِلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، اور جس نے مال کو جوڑا اور گن گن کر رکھا، اب بغیر گنے کو رکھتا نہیں ہے،
جس نے مال کو جوڑا اور گن گن کر رکھا، یعنی اس کو کہ مرنے نہیں دے گا وہ مال کی محبت، یعنی سوچ رہا ہے کہ اگر مرنے کا بھی ٹائم آئے گا تو یہ جو گن گن کر رکھے ہیں اس سے ہم بچ جائیں گے، یہ ہم کو بچا دے گا۔ اللہ نہیں بچا سکتا ہے، یہ گن گن کر جو رکھا ہے وہ بچا دے گا، اس لیے کہ ہمارے پاس یہاں بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، 50 لاکھ ہمارے پاس ہے، تو کیا بات ہے، جہاں ہوگا وہاں لندن تک جائیں گے، یہ سوچتا ہے، کچھ بھی ہوگا لندن تک جائیں گے، ایک سے ایک اپائے۔ اسی کے بارے میں کہا رہا نِلَّذِي جمع من جمع کیا مالم، مال کو، وعدد ہو، یعنی مرنے نہ دے گا جو وہ مال کی محبت میں مست ہے اور عمل صالح کی طرف التفات نہیں کرتا، نیک عمل کی طرف کوشش نہیں کرتا، سوچتا نیک کر کے کیا کریں گے، یہ جمع کریں گے تو کام بھی آ جائے گا، ادھر نیکی کر کے کون نال کریں گے، مرنا ہے، ختم ہو جانا ہے، چونکہ یقین والا نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، بظاہر میں تو سب کچھ کر رہا ہے، بظاہر میں وہ سارا کام بھی کر رہا ہے، لیکن اس کو اس بات کا قیامت آخرت کا یقین نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نِلَّذِي جمع مالا وعددہ، مال کو جمع کیا، جوڑا، گن گن کر رکھا، گن کے تو سب رکھتا ہے، کم پیسہ تو بھی رکھتا ہے، لیکن یہ خاص اس کے لیے ہے جو بہت زیادہ جمع کر رہا ہے، اب جو ضرورت کے تحت جتنا ہے وہ کر رہا ہے تو جوڑ کے خرچ کر رہا ہے، جیسے وہ حکیم صاحب تھے اتنے ضرورت جتنا ہم کو خرچہ اتنا آ گیا، لیکن اس زمانے میں ویسا نہیں چلے گا، تھوڑا اور زیادہ چاہیے کہ بھائی بال ہے، بچہ ہے، دنیا داری، بہت سارا کام ہے، اس حساب سے کرے گا، لیکن زیادہ جو جمع کیا اور مست ہو گیا اس کے لیے ہے۔ تفسیر ہے کہ عیب کرنے والا جو جمع کرتا ہے مال کو اور گن گن کر رکھ چھوڑتا ہے، بینک بیلنس کر کے جو رکھتا ہے اور پھر اس سے جو انٹرسٹ سود آتا ہے، باضابطہ سود لکھتا ہے ہندی میں، انٹرسٹ نہیں لکھتا ہے، وہ سود کو جو کھا رہا ہے، تو وہ سود ایسا سود، اب اس پہ تفسیر ہوا ہے کہ 2 طرح کا سود ہوتا ہے، ایک سود ہے جو کسی گھر میں کام پڑ گیا تو جا کر کے پربھو لال کے یہاں سے لے لیا، اتنا لائیے بھائی، کوئی سامان رکھ کر کے لے لیا، لیکن نہیں، ایک تو ہے کہ ہمارے پاس جب پیسہ ہے تو ہم رکھیں گے کہاں بھائی، گھر میں تو رکھیں گے تو خطرہ ہے، مار بھی دے گا لوٹ بھی لے گا، تو بینک میں جو رکھتے ہیں تو وہ اس سے انٹرسٹ کما رہا ہے، وہ فائدہ کما رہا ہے، تو اس فائدہ کا کچھ حصہ ہم کو دے رہا ہے، تو یہ سود نہیں ہے، سود وہ ہے جو چکر بردھی بیاج چلتا ہے، لیکن بینک میں رکھنے سے جو انٹرسٹ آتا ہے اس کو بھی لکھتا ہے ہندی میں سود، چونکہ یہاں کفرستان ہے تو یہاں سود لکھتا ہے، لیکن وہ انٹرسٹ ہے، انٹرسٹ یعنی فائدہ ہے کہ ہم آپ کے پیسہ سے بزنس کر رہے ہیں تو ہم کما رہے ہیں، تو کچھ پیسہ 2% آپ کو بھی دیتے ہیں، حالانکہ اب تو دینے کا سوال بہت کم ہو گیا، پہلے تو 8% دیتا تھا رکھنے پر، اب آپ رکھیے تو رکھنے کے بدلے میں دیجیے دینا پڑے گا، تب کہاں رکھنا، رکھیے جا کے دیکھیں، تو اس لیے جو آپ کا پیسہ ہے سرکشت وہاں رہ سکتا ہے، دینا پڑے تو بھی رکھیے، لینا پڑے تو بھی دیجیے، ٹھیک ہے، لیکن جو وہاں سے جا کے لیتے ہیں کہ یہ کام پڑ گیا، یہ برتن رکھیے، فلانا رکھیے، گہنا رکھیے، ہم کو دیجیے، ہر مہینے جو اس کا یہ ہوگا سود، اس کو چکر بردھی بیاج جوڑے گا، 1 سال میں سب کو جمع کرے گا، اب پھر وہ سب ہو گیا سود کا مور، اب پھر مور سے وہ سود چلے گا، یہ ہے چکر بردھی بیاج، یہ لینا قطعی حرام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے نِلَّذِي جمع مالا وعددہ، جو گن گن کر رکھا اور اس سے محبت رکھا اور مست ہو گیا اس میں کہ اب ہمارے پاس، اب ہم جو ہے بہت بڑے امیر ہو گئے، اب رئیسوں میں ہماری گنتی ہو گئی، اب ہماری گنتی رئیسوں میں ہو گئی، اب کیا بات ہے، اب جدھر جائیں گے ادھر گاڑی سے جائیں گے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو جمع کیا اور گن گن کر رکھا۔ اب آئیے آیت نمبر 3، یحسب ان مالہ اخلدہ، یحسب ان، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا اس کا جو مال ہے تم کو بچا لے گا، ہمیشہ ہمیشہ تم دنیا میں رہے گا؟ نہیں رہ سکتے ہو،
تم کو ہمارے پاس آنا ہی پڑے گا. بہت کرو گے تو 50 برس، زیادہ کرو گے تو 100 برس. اب 100 سے زیادہ بڑھنے والا نہیں ہے، 80-90 ہوتے ہوتے چلے ہی جانا آپ کو ہے. تو کیا یحسب ان مالہ اخلدہ، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا؟ تفسیر اس کا ہے کہ اس کا جمع کیا ہوا مال ہمیشہ کبھی نہیں رہے گا، اس کے پاس ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. جو بھی جمع کیا ہے اس پر قبضہ دوسرے کا ہے. ہاں، تو یہ ہوا کہ مال آپ کا جو جمع کر رہے ہیں وہ ہمیشہ آپ کو زندہ نہیں رہنے دے گا. مال اتنے جمع کیجئے جتنا بھر ضرورت کام کا ہے، زیادہ کیجئے گا خالی ہو جائے گا. اس کے علاوہ جتنا آپ کما رہے ہیں اس میں 2.5% آپ زکوٰۃ ضرور نکالیے جو کما رہے ہیں. ایسا نہیں کہ سال بھر میں کھا پی کے جو بچے گا گاڑی اوڑی لے کر کے اس کے بعد جمع کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو ہر حالت میں جتنا کماتے ہیں اس کا 2.5% دیجیے، تب مال کا زکوٰۃ ہوگا. اس کے علاوہ جان کا زکوٰۃ ہے، مال کا زکوٰۃ، پھر آپ کے جان کا زکوٰۃ، پھر آپ کے اندر کا جو دل ہے اس کا زکوٰۃ، پھر اندر جو آپ کا لطائف ہے اس کا زکوٰۃ. سب کا الگ الگ زکوٰۃ ہوتا ہے. ایک ہی زکوٰۃ میں مولوی صاحب پھنسا دیا کہ 2.5% دے دیجیے چلیے ہو گیا، اسے نہیں چلے گا. آپ کے جو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جسم بنا کر دیا ہے اس کا بھی زکوٰۃ دینا ہوگا. آپ کا لطائف کا جو لطائف لوگ ہیں، قلب ہے، روح ہے، سر ہے، خفی ہے، اخفا ہے، آنا ہے. آپ کا جو 7 اللطائف ہے سب کا، اس کا بھی زکوٰۃ دینا ہوگا. پہلا ہے قلب کا، اس کا زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ ذکر کیجئے اللہ ہو اللہ ہو، یہ اس کا زکوٰۃ ہوگا اور اس زکوٰۃ سے آپ کو فائدہ ہوگا. تو یہ زکوٰۃ آپ کو دینا ہوگا. پھر آگے بڑھیے، روح کا زکوٰۃ، اس کا زکوٰۃ ہو جائے گا. تو پھر سر کا زکوٰۃ، پھر خفی کا، پھر اخفا کا، پھر انا کا، یعنی سب کا الگ الگ زکوٰۃ ہے. لیکن یہاں تو مال کا زکوٰۃ ہوتا ہی نہیں ہے، اس زکوٰۃ کے بارے میں تو کوئی بتاتا ہی نہیں ہے. لیکن یہاں آپ کو جاننا ہوگا کہ اس کا بھی زکوٰۃ ہے. تو زکوٰۃ دینا ضروری ہے. سمجھ میں آئی بات؟ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کو عیب دوسرے کا چغلی نہیں کرنا ہے. دوسرا یہ کہ مال زیادہ جمع نہیں کرنا ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مال آپ کو بچاوے گا نہیں، ہمیشہ اتنے بھر رکھیے. زکوٰۃ آپ کو دینا ہے. نمبر 4 کلا لیمبجنہ فی الحطمۃ. کلا من ہاں ہرگز نہیں، ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا جائے گا. کہاں پھینکا جائے گا؟ روندنے والی میں، یعنی جہنم کا جو جگہ ہے وہاں روندنے والی جگہ ہے. مانے روندنے کہتے ہیں کہ جب سے کوئی جانور چڑھ کر کے اس کو روند دیا، آدمی پر لیٹا ہوا ہے بل اس کو روندتے ہوئے چلا گیا، چڑھ کے نہیں گیا بلکہ روندتے ہوئے چلا گیا، یعنی رگڑتے ہوئے دم چلا گیا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کلا، ہاں ہرگز نہیں، لیمبجنہ فی الحطمۃ، ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا جائے گا. کون؟ جو گن گن کر مال جمع کرتا ہے اور چغلی کرتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اس کے لیے بات آیا. یہ قرآن حکیم کا آ رہا ہے، ہم اپنے طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، صرف اس کا ترجمہ اور تھوڑا تفسیر کر رہے ہیں. تفسیر ہے نہ وہ بات ہے جو اس کا مال جمع کیا ہوا اس کے کام آئے گا مرنے کے بعد، بلکہ وہ ہر طرح ڈالا جائے گا، یعنی ڈالے جائیں گے. حتمہ ایک جہنم کا نام ہے. حتمہ ایک جہنم ہے جس کا نام ہے حتمہ. ایک مکان ہے جس کا نام ہے حتمہ، وہ جہنم کا ہے جہاں وہ روندا جائے گا. یہ چوتھی بات ہوئی. اب آئیے نمبر 5 وما ادراک ما الحطمۃ. اور تو کیا جانتا ہے کہ وہ حطمت کیا ہے؟ تو نے کیا سمجھا کہ ہم کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حتمہ ایک جگہ ہے جو ایسا چھوٹا موٹا مکان نہیں ہے، وہ بہت بڑا جیل نما مکان ہے جس میں آپ کو روندا جائے گا.
ایک بار حضور سرور کائنات کو جب جبرائیل نے بتایا، وہ کہ وہ جانتے تھے، تو حضور سرور کائنات جار و قطار روتے تھے، اپنے لیے نہیں۔ کن کے لیے روتے تھے؟ امتی کے لیے، کہ اگر ہمارا امتی اس میں چلا گیا تو کیا حال ہوگا، اے اللہ ایسا ہمارا امتی کو کم سے کم بچا لے۔ تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ ہمارا امتی ہے کون؟ سب تو کہہ رہا ہم امتی ہیں، تو کیا جو خارجی ہے وہ بھی امتی ہے؟ امت کس کو کہتے ہیں؟ امت یعنی اللہ کے رسول کو جو دل و جان سے ماننے والا ہے، زبان سے خالی نہیں، جو دل سے ماننے والا ہے، کوئی برادری کا بات نہیں ہے، کوئی رشتہ داری کا بات نہیں ہے، جو اللہ کے رسول کو دل و جان سے مانتا ہے اور ان کے لیے جان حاضر رکھتا ہے، وہ ان کا امتی میں سے ہے۔ وما ادراک ما الحطمۃ، اور تو نے کیا جانا کہ کیا روندنے والی، یعنی کیا کس چیز نے جتایا تجھ کو جو کیا ہے حتمہ۔ حتمہ وہ جگہ ہے جہاں روندا جاتا ہے۔ اب آئیے نمبر 6، نار اللہ المقدۃ التی تطلع علی الافئدۃ، اور اللہ کی آگ بھڑک رہی ہے۔ یہاں پر پورا ڈرا کر کے، سمجھا کر کے اور ساری سچائی کو بیان کیا گیا ہے کہ جو چغل خور ہے اس کا کیا کیا ہوتا ہے۔ اور حدیثوں میں اس کا آیا ہے کہ چغلی کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ یہ قرآن حکیم میں بھی آیا اور حدیث میں بھی آیا۔ بہرحال اللہ کی آگ بھڑک رہی ہے جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ اللہ کی آگ جو بھڑک رہی ہے وہ دلوں پر چڑھ جائے گی۔ یہاں تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ مر گئے، ختم ہو گیا، مرنا ختم ہوگا، تمہارا جو روح ہے اس کو جسم کا لبادہ اڑایا جائے گا، رزق بنایا جائے گا اور اس کے بعد اس میں ڈالا جائے گا۔ یہ سوچ رہا ہے کہ یہاں جس طرح سے جلا دیا تو یہاں پر تو جسم ہے تب جل رہا ہے، وہاں تو روح رہے گا تو نہیں جلے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ روح کو آپ کا جسم بنایا جائے گا، اس کے بعد اس میں ڈالا جائے گا، اور جتنا یہاں ہوش حواس اس سے زیادہ رہے گا وہاں 50 گنا۔ یہاں سے آپ کا جو ہوش، ابھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہوش میں ہیں، اور وہاں بے ہوش رہیں گے، سو بات نہیں ہے۔ جب اس کا ایک چیز نکلتا ہے تب تو آپ خواب دیکھتے ہیں کہ ایسے دیکھا ویسے دیکھا۔ آنکھ بند ہے تو خواب دیکھا کیسے؟ اور خواب میں دیکھا تو یہ آنکھ بند تھا تو کون آنکھ سے دیکھا؟ یہ ضرور روح والی آنکھ سے دیکھا ہے آپ نے۔ آپ کے ساتھ جو روح ہے، روحیں ہیں، اس سے آپ نے دیکھا، اور اس کا تعلق اتنا اس سے ہے کہ اس آنکھ سے دیکھا اور اس کو یاد ہے۔ کس کو یاد ہے؟ ارے بات دیکھا آپ کا دوسرا آنکھ، جسم آپ کا وہاں دوسرا تھا، پھر اس جسم کو کیسے خبر ہے؟ اور یہاں والا آپ کو یاد ہے، وہاں والا نہیں یاد ہے، سونے وہاں والا یہاں یاد ہے، یہاں والا بھلے وہاں نہیں یاد رہتا ہے کہ یہاں کہاں پر سوئے ہوئے کوئی پتہ نہیں، لیکن وہاں والا تو یاد ہے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا نار اللہ مقدۃ التی تطلع علی الافئدۃ، اللہ کی آگ بھڑک رہی ہے جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ تفسیر ہے خدا تعالیٰ کی وہ آگ جو ظاہر ہوگی، اور تب دوسرا ہے جو غالب ہوگی، جو دلوں پر کافروں کے، جو ہمیشہ ان کے دلوں پر برے گمان رہتے ہیں اور خیال اور حسد رہتا ہے، تکبر رہتا ہے، دشمنی ہجوم کے رہتا ہے۔ تو مومنوں کے لیے یہ جو بات ہے، مومنوں پر یہ آگ نہیں بھڑکے گی، لیکن کافروں پر، یا جو گن گن کر رکھتے ہیں جو کافر ہیں، ان کے لیے آگ بھڑک رہی ہے جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ اب آئیے نمبر 7، التی تطلع علی الافئدۃ، اور حسد اور دشمنی کو چھوڑ دیا جائے۔ انہا علیہم مصدۃ فی امد ممدۃ، بے شک ان پر بند کر دی جائے گی لمبے ستونوں میں۔ لمبا جو ستون ہے، ستون کہتے ہیں کھمبا۔ اگر قرآن حکیم کی اس بات پر یقین کر لیا جائے، اور کرنا ضروری چاہیے، تو تمام چغل خوری کو بند کر کے اور
جو مال کا جو ہے گننا اس طرح سے، اور تیسرا وہ کہ زکوٰۃ دینا اور سچائی پر چلنا، اور مومن بننے کے لیے کوساں اور بالکل حاضر رہنا، اس کو جاننا کہ ہم کو مومن کیسے بننا، ہمارا لکشیہ ہی مومن بننے کا ہونا چاہیے۔